الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلام ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کا کچھ حصہ ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھا، کچھ واقعات کو تفصیل سے پڑھا، کچھ کا خلاصہ کر دیا۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے اس لیے ہم جہاں گزشتہ جمعہ تقریباً رکے تھے وہاں سے آگے چلتے ہیں، کچھ تھوڑا سا ہم شروع کا حصہ شاید دہرا دیں مختصر سا بات کو شروع کرنے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا لیکن قوم نہ مانی۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، بلکہ علماء مفسرین نے ایک واقعہ ایسے بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بوڑھا شخص لاٹھی پکڑے ہوئے چل رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا جوان بیٹا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس بوڑھے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا وہ دیکھو۔ بیٹے نے دیکھا حضرت نوح کی طرف۔ بابا نے کہا کہ زندگی میں کبھی بھی ان کی بات نہیں ماننا، کبھی بھی نہ ماننا، میں رہوں نہ رہوں۔ بیٹے نے جب باپ کے یہ الفاظ سنے نا تو باپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ لی اور پورے زور سے حضرت نوح کے سر میں دے ماری۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سر میں زخم آیا جس سے خون نکلا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں، چل دیے وہاں سے۔ پھر موقع آئے گا سمجھائیں گے۔
کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بس میں جتنا تھا حضرت نے ان کو بہت سمجھایا، مگر وہ مانے نہیں۔ اور قرآن پاک میں پھر وہ ہم نے پڑھا تھا قرآن پاک سے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر کافروں کا کوئی بستا ہوا گھر آپ نہ چھوڑیں، علی الارض من الکافرین دیارا، قرآن پاک میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ اچھا یہ بھی کلام پاک میں موجود ہے، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوحیا الی نوح، حضرت نوح پر وحی آئی تھی کہ آپ کی قوم میں اب اور ایمان نہیں لائیں گے، الا من قد آمن، بس جو لے آئے لے آئے، اب اور نہیں لائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اب دعا کی کہ اللہ ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، بلکہ بعض اکابر کے فرامین میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا معجزہ بنی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، بنائیے کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، جیسے ہمارا حکم ہے ویسے کشتی بنائیے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرمان سے آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھا دیں۔ اور اچھا یہ جو پاک جملہ ہے نا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اس پر مستقل ایک تقریر ہو سکتی ہے اور ضرورت بھی ہے، لیکن یہ موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کبھی موقع دیا، جیسے کہ منہاج مسلم میں شیخ العرب والعجم کے بڑے عجیب الفاظ اس پر چھپے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ بقول مفتی مجد القدوس خبیب رومی، ایک ہوتے تھے قدیم اہل بدعت، ایک اب ہوتے ہیں جدید اہل بدعت۔ اچھا کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا، باقاعدہ انہوں نے کتابوں میں بھی لکھا کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا حاضر و ناظر، وہ کہتے تھے یہ خدا کے نبیوں کی شان ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے ہی نہیں۔ بعض ایسے بھی آئے، لیکن یہ جملے قدیم اہل بدعت کے ملے۔ اچھا اب جو سامنے آ رہے جن کو جدید اہل بدعت کہا گیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ناظر تو ہیں لیکن حاضر نہیں ہے۔ وہ میرا بھی ایک بیان اس پر چھپا تھا، تو اس پر کسی نے مجھے لکھا کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جاہل ہے، گمراہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اور اس پر اس نے یہی چیز لکھی کہ اللہ تعالیٰ ناظر تو ہیں لیکن حاضر نہیں ہے۔ اچھا، یعنی ان کو کہا جاتا ہے جدید اہل بدعت۔ قدیم تو وہ تھے نا جو جن میں بعض یہ آئے کہ جی اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے ہی نہیں، انہوں نے تو قصہ ہی ختم کر دیا۔ یہ جو ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ناظر تو ہیں لیکن حاضر نہیں ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائیں۔
اس لیے شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اکابرین کی چھتری کے نیچے رہو، اسی میں خیر ہے۔ دین اسلام کو اس طرح سمجھو جس طرح ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے سمجھا۔ بہرحال موقع ہوگا تو پھر کبھی انشاءاللہ۔ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے نوح علیہ السلام کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، جس کا کچھ حصہ ہم نے گزشتہ جمعہ میں پڑھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کی اس کشتی کو بننے میں لگی 1 صدی۔ بعض علماء یوں لکھتے ہیں، بعض نے فرمایا کہ 30 سال لگے، لیکن مفسر قرآن مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان اقوال میں ایک مشہور قول ہے، وہ یہ ہے کہ 2 سال لگے۔ اور کشتی بھی 3 منزلہ بنائی گئی۔ وہ کتنی بڑی تھی اس کے کچھ حصے ہم نے گزشتہ درس میں پڑھ لیے، اس لیے وہ میں چھوڑتا ہوں۔ 3 منزلہ وہ بنائی گئی۔ اب جب وہ کشتی بن گئی، اچھا قرآن پاک یہ واقعات بھی بیان کرتا ہے، جب حضرت نوح علیہ السلام وہ کشتی بنا رہے تھے نا، تو قوم والے کہیں کہیں سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے، یہ تو ہنستے تھے، پیغمبر کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ دیکھ خشکیوں میں کشتیاں بن رہی ہیں، خشکی میں چلے گی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام سنتے تھے اور کوئی نہ کوئی جواب بھی دیتے تھے۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، حضرت نوح نے فرمایا انتظار کر لو، جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ کشتی بنائیے، کشتی بنی۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اذا جاء امرنا وفارت تنور، اور جب تنور سے پانی ابلنے لگے۔ اچھا یہ ایک لفظ ہے کلام پاک میں، اس پر علماء مفسرین نے بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں۔ وفارت تنور، اسی موقع پر ہے اللہ نے فرمایا کہ جب تنور سے پانی ابلنے لگے، یہ نشانی اللہ نے بتائی اپنے پیغمبر کو اس طوفان کے آنے کی، کہ جب یہ ابلنے لگے تنور تو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آگے بیان فرمایا۔ تنور کیا ہے؟ فرمایا وفارت تنور، جب تنور ابلنے لگے۔ علماء مفسرین یوں لکھتے ہیں کہ ایک معنی تو تنور کا بعض نے یہ لیا کہ یہ ایک چشمہ، بعض نے فرمایا کہ تنور سے مراد سطح ارض، لیکن بعض علماء نے فرمایا ہے اور بڑے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ تنور اور کچھ نہیں ہے، تنور وہی ہے جسے تندور کہا جاتا ہے آپ کے اور ہمارے دیار میں، جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وہ اور کچھ نہیں، تندور وہی ہے جسے آپ کے اور ہمارے دیار میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں تندور کہا جاتا ہے، جس میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ اور وہ اکابر علماء فرماتے ہیں کہ تنور یہ کہاں تھا؟ بعض نے تو فرمایا کہ ایک عام لے لیا، لیکن کچھ علماء نے فرمایا کہ عام بھی ایسا نہیں، بلکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا تندور تھا جس میں روٹیاں بنائی جاتی تھیں، اور وہ تھا اصل میں حضرت آدم کا علیہ السلام۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر حضرت حوا علیہ السلام روٹیاں بنایا کرتی تھی، وہ نسلاً بعد نسلاً چلتے چلتے حضرت نوح تک آیا تھا، اور حضرت نوح کے پاس تھا وہ تنور۔ اسی کا ذکر اس آیت میں فرمایا گیا وفارت تنور، جب اس کے اندر پانی ابلنے لگے۔ آپ بھی سوچیں گے تنور کے اندر پانی؟
فرمایا جب یہ ابلنے لگے، اور ہو سکتا ہے آپ نے نام سنا ہو، ہمارے ملک میں ایک عالم گزرے ہیں علامہ عبد الرشید نعمانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے لغات القرآن لکھی ہے 6 جلدوں میں، فوت ہو گئے، زمانہ ہو گیا، لیکن آپ یقین کیجئے جب حضرت فوت ہوئے تھے، وفات کے بعد حضرت کا چہرہ اتنا روشن ہو گیا تھا کہ لوگ صرف حضرت کا چہرہ دیکھنے آتے تھے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا روشن چہرہ. ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں، شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے شخصیات و تاثرات، اس میں حضرت نے لکھا ہے یہ بات. اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ نے بھی علماء سے سنی ہو یا آپ کو اپنا بھی تجربہ ہو. عقیدہ صحیح ہو، انسان کا عمل اچھا ہو، وفات کے بعد چہرے پر انوار ظاہر ہو ہی جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. اور خدا نہ کرے عقیدہ غلط ہو اور عمل غارت ہوا تو مرنے کے بعد بھی چہرے پر نحوست چھا جاتی ہے. خیر، حضرت نے بھی یہی بات لکھی ہے لغات القرآن میں، اور حضرت نے بڑا ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ وفارت تنور کو جب تنور ہی کہا گیا ہے اور تندور ہی اس سے مراد ہے، تو کلام پاک کے الفاظ سے جو ظاہر معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس کو خواہ تعویل میں مت لے جاؤ. تعویل تو وہاں کی جاتی ہے جہاں ظاہری معنی لینا محال ہو، پھر چلیں اس الفاظ کی تعویل کی جاتی ہے. لیکن یہاں کیا ضرورت ہے تعویل کرنے کی؟ وفارت تنور، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ پانی کا چشمہ ابلا تندور سے، تندور مانو. فرمایا میرے نوح علیہ السلام جب تندور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے، اللہ نے نشانی بتائی حضرت نوح کو، اب کیا کرنا ہے. فرمایا کہ میرے نوح، اللہ تعالیٰ نے، آپ نے بھی خیر یہ سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ جب یہ پانی ابلنے لگے نا تو جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، من کل زوج اثنین، ہر جانوروں کا نا آپ جوڑا جوڑا لے کر کشتی میں سوار کریں، نر اور مادہ، ہر جانور کا جوڑا جوڑا لے کر اس میں سوار کریں. من کل زوج اثنین. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ کشتی 3 منزلہ تھی. بعض علماء یوں لکھتے ہیں کہ جو نیچی کی منزل تھی نا، نیچے کی، اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے جانور سوار کیے. جب وہ پانی ابلنا اور چشمہ ابلنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تیاری شروع کر، پرندے لیے، جانور لیے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا، لے کر ان کو کشتی میں سوار کرنا شروع کیا. علماء مفسرین لکھتے ہیں، تھوڑا سا اختلاف بھی ہے اس میں، بس ایک قول میں لے رہا ہوں، وہ سن لیں، باقی باریکیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا نیچے کی جو منزل تھی اس میں حضرت نے جانوروں کو سوار کیا، اور جو تھے بیچ کی منزل اس میں انسانوں کو سوار کیا، ان کا سامان رکھا گیا، اور جو تھی اوپر کی تیسری منزل اس میں پرندوں کو حضرت نے سوار کیا. یہ بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک تو دیکھیں نا، جب یہ سوار کیا تو اب جب موقع آ گیا اب انسان بھی سوار ہو گئے، حضرت خود بھی سوار ہو گئے. اچھا، بعض پرانی کتابوں کے حوالے سے، قرآن پاک میں تو نہیں ہے یہ تفصیلات، کہ یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ جانوروں میں سب سے پہلے جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ ہے جیسے آپ اور ہم طوطا کہتے ہیں، اور جانوروں میں سب سے اخیر میں جو سوار ہوا وہ ہے جیسے آپ اور ہم گدھا کہتے ہیں.
بعض اکابر نے یوں بھی فرمایا کہ اصل میں وہ ضدی تھا نا، اس نے ضد تو کرنی تھی، چاہے مر جائے ڈوب جائے اس نے ضد تو کرنی تھی. اور صاحب لقط المرجان لکھتے ہیں کہ وہی موقع تھا جب وہ گدھا سوار ہونے لگا نا تو اس کی دم کے ساتھ ابلیس بھی لٹک کے اندر داخل ہو گیا. اچھا یہ بھی لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اوپرا سا بابا اندر آ رہا ہے. کیوں؟ وہ آپ بھی جانتے ہیں کلام پاک میں بھی ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ماننے والے کشتی میں سوار ہونے والے کوئی زیادہ تو نہیں تھے. وہ پھر 9.5 صدیاں حضرت کو گزر گئی ان کے ساتھ، 950 سال، لیکن یہ بابا کبھی دیکھا ہی نہیں جو کون آ رہا ہے. تو حضرت خیر پاس ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ بابا آپ کون ہیں؟ اب وہ دیکھنے لگا حضرت نوح علیہ السلام کو تو کہنے لگا میں وہی ہوں جسے ابلیس کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا تو یہاں کیسے آ گیا ہے، نکل یہاں سے. نے کہا بھئی دیکھیں بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے تو مہلت دے رکھی ہے، اس لیے آپ مجھے کیسے نکال سکتے ہیں؟ جو اس کشتی سے باہر رہا وہ تو گیا، مجھے تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے الی یوم الوقت المعلوم تک، اس لیے میں نے تو وہاں تک رہنا ہے، اس لیے آپ نے مجھے سوار کرنا ہے. صاحب لقط المرجان لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہم نے جو اس کو مہلت دی ہے لہٰذا اس کو سوار کرو. اب اللہ تعالیٰ کو فرمان حکم اجازت آ گئی تو بات ختم ہو، وہ بھی چلا گیا. اچھا اب وہ قصہ مختصر یہ کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کشتی کے اندر دروازہ بھی باقاعدہ رکھا گیا، کھڑکیاں بھی رکھی گئیں. اب دروازہ بند ہوا اور کشتی چلنے کے لیے تیار ہو. اچھا پتہ ہے علماء نے لکھا ہے، یہ بات کلام پاک یا احادیث طیبہ میں تو نہیں ہے، سابقہ کتابوں کے حوالے سے ہے کہ لوگوں نے جب نیچے کی طرف نظر پڑی یا کسی وجہ سے آگے کی طرف گئے نا وہ شیر دیکھ لیا. کیا دیکھ لیا؟ آپ میں سے کبھی کسی نے شیر دیکھا ہے؟ چڑیا گھر میں تو دیکھا ہی ہوگا، اور اگر جنگل میں آمنے سامنے ہو، آپ بھی ہوں وہ بھی ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، پھر اچھا وہ جو دیکھے تو وہ تو ڈر کے مارے بھاگے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بھئی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ حضرت وہ تو شیر ہے اندر، تو ڈر لگتا ہے، وہ تو غراتا ہے. تو صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ ڈرتے ہیں. اب دیکھیں نا پیغمبر کو اپنی امت سے محبت تو ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ کبھی اگر آپ کو موقع ملے نا کلام پاک کی یہ آیت پڑھیے گا اور پھر اس کی تفسیر پڑھیے گا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. کبھی اس آیت کی تفسیر پڑھیے گا کہ امت کیا کرتی رہی اور پیغمبر نے کیا کیا. ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ ماں باپ اپنی اولاد پر اتنے مہربان نہیں ہوتے جتنے خدا کے نبی اپنی امتوں پر مہربان ہوتے. اب وہ فرمایا اللہ یہ ڈرتے ہیں. تو کتب سابقہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے شیر پر بخار مسلط کر دیا، وہ بیٹھ گیا، اسے ہلا ہی نہیں جا رہا. وہاں سے وہ فرماتے ہیں پھر بخار کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے نہیں. وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بخار کا کوئی ذکر نہیں ملتا. وہاں سے چلا. اچھا وہ پھر جانوروں میں بھی آ گیا اور پھر وہ آپ میں اور ہم میں بھی. اچھا پھر کتنے میں کیا ہوا کہ کچھ سمجھے وقفہ گزرا تو وہ پھر آ گئے. حضرت نوح نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ یہ جو چوہا ہے یہ تو لکڑی کھا رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اور اگر کشتی میں سوراخ ہو گیا تو پھر تو گئے.
تو حضرت نوح نے فرمایا اللہ یہ اب چوہے سے ڈر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی یہ کہ میرے نبی آپ ایسا کریں نا کہ جو شیر ہے نا اس کی پیشانی پر ذرا ہاتھ مارے۔ اب جیسے ہی پیغمبر نے ہاتھ مارا نا تو اس کے نتنوں سے بلی نے جنم لیا، بلیاں پیدا ہوئیں۔ تو وہ جب چوہے نے بلی کو دیکھا تو وہ گیا، انہوں نے کہا یہ تو میری بھی نانی آ گئی۔ اچھا شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں، یہ خیر یہ بات یاد رکھیے گا، یہ روایات ہیں کتب سابقہ کی، اللہ ہی بہتر جانے کتنی سچی ہیں کتنی جھوٹی ہیں، کیونکہ کلام پاک میں تو ہے نہیں۔ تو آپ اور ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ لا نکذب ولا نصدق، نہ آپ اور ہم ان الفاظ کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، اس لیے کہ یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں یہ صرف قرآن کی شان ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک قرآن ویسے کا ویسا ہی ہے جیسے محمد الرسول اللہ کے دل پر اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سابقہ کتابوں میں تو رد و بدل ہوا، وہ ماننے نہیں، صاحب کتاب اہل کتاب وہ الگ بات ہے، وہ نہ مانے اور کہیں کہیں مانے بھی تو بھی انکار کر جائیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ روایات کتنی سچی ہیں۔ اب جب یہ ہو گیا، کشتی تیار ہو گئی، یہ سب حضرات اور جانور وغیرہ سوار ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اب سب اس میں سوار ہو، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ آپ حیران ہوں گے، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ اور ہم اگر گھوڑے پر سواری کریں، سائیکل پر سواری کریں، گاڑی پر سواری کریں، سنت یہ ہے کہ کیا پڑھیں گے؟ سبحان الذی سخر لنا ہاذا، یہ والی دعا پڑھیں گے نا۔ اچھا، اور اگر آپ اور ہم کشتی میں سوار ہوں، چاہے وہ بڑی کشتی ہو، جہاز ہو، کشتی ہو، چھوٹی ہو، جو کوئی بھی ہو، اچھا پھر کیا پڑھیں گے؟ تو علماء مفسرین نے فرمایا کہ پھر آپ اور ہم وہ دعا پڑھیں گے جو حضرت نوح نے سکھائی تھی جب اس کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ پیغمبر عقیدہ کیسے سکھا رہے ہیں؟ فرمایا اس کشتی کا چلنا، اس کشتی کا رکنا اللہ کے حکم پر ہے، وہ چاہیں گے چلے گی، وہ چاہیں گے رک جائے گی۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ یہ دعا یاد ہے آپ کو؟ بسم اللہ مجریہا، یہ یاد رکھیے گا، علماء قرات فرماتے ہیں یہاں پر بسم اللہ مجریہا نہیں پڑھیں گے، یہ مقام ایسا ہے کلام پاک کا کہ وہاں آواز آپ کی ایسے ترچھی ہو کر جائے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ بس اتنی سی ہے، یہ مشکل تو نہیں، سورۃ ہود میں ہے، یاد کر لینا، یاد نہ ہو تو یاد کرنی چاہیے یا نہیں یاد کرنی چاہیے؟ تو قرآن ہے نا، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ جب حضرت نوح نے یہ دعا پڑھی کشتی میں، تو آپ اور ہم بھی جب کشتی وغیرہ میں سوار ہوں تو آپ کو اور ہمیں بھی یہ پڑھنی چاہیے۔ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے۔ اچھا، جب وہ کشتی چل پڑی، اب یعنی قرآن کہتا ہے کہ جو موجیں تھیں نا، یہ قرآن کہتا اور قرآن کہتا ہے کہ اس کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام سوار، قوم تو خیر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، قوم کی تو جو حالت ہوئی اس کو تھوڑا سا ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اللہ نے زندگی دی تو۔ لیکن جب ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہے کافروں کے ساتھ کھڑا ہے، اب قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین۔ اور قرآن آگے کہتا ہے، یہ تو والد کی بات تھی نا، اب بیٹا کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ اور صاحب قصص القرآن کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا زمین کیا ہے، تیرے دھاروں پر کھڑے ہو کر کنان میری خدائی کو چیلنج کرتا ہے۔ اللہ کے آگے ہمیشہ عاجزی سے رہا کرو اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عاجزی نصیب فرمائیں۔ شیخ العرب والعجم اس موقع پر فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ کی شان یہ ہے، اس بارگاہ پہ جتنے جھکتے جاؤ گے اتنے ہی اٹھتے جاؤ گے۔
انشاءاللہ اس کا بقایا حصہ ہم اگلے جمعے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔